باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ رسول پاک اور ان کی اولاد کا بتایا ہوا عمل ہے، معصومین نے یہ عمل بتایا ہے۔ یہ عمل جو ہے آپ کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی بارش کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے، کیونکہ امام نے فرمایا ہوا اور امام کا فرمایا ہوا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتا۔ غلط ہم ہیں، ہمارا دل گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اتنا کچھ سنتے ہیں کہ جی کسی کی برائی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، لیکن شیطان ایسا ہمارے ساتھ ساتھ ہے کہ ہمیں پھر وہی موقع دیتا ہے جھوٹ بولنے کا، کسی کی برائی کرنے کا، کہ ہمارا دل پاک ہی نہیں ہوتا۔ جب رسول پاک سے کسی نے سوال کیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ میں بہت گناہ توبہ کرتا ہوں پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، میں یہ گناہ کب تک کرتا رہوں گا؟ تو رسول پاک نے کہا کہ جب تک شیطان زندہ ہے تم سے گناہ ہوتے رہیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی ہمیں اس کی چھوٹ دے دی گئی ہے اگر ہمیں کوئی گناہ ہو گیا ہم سے تو ہمیں چاہیے کہ اس گناہ کی معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور ساتھ کے ساتھ گناہ اگر ہوتے بھی جاتے ہیں کوشش کرے گناہ نہ ہوں، لیکن اگر ساتھ کے ساتھ گناہ ہوتے بھی جاتے ہیں تو ہمیں اس کے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ کے ساتھ گناہ ختم ہوتے جائیں۔ لیکن ہم سالوں سے اللہ سے اتنے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، نہ ہم والدین کی عزت کرتے ہیں، نہ بچوں سے صحیح پیار کرتے ہیں، نہ ہم گھر میں مطلب کہ صحیح طریقے سے رہتے ہیں، نہ ہم پابندی کسی چیز کی کرتے ہیں، شریعت کی کرتے ہیں۔ ہم گناہ گار، تو پھر ہم گناہ کے دلدل میں تو پھنسے ہوئے ہیں نا۔ تو ایسے ہی میں اسی لیے یہ رسول پاک اور ان کی اولاد کا بتایا ہوا عمل ہے کہ جب آدمی بالکل بے بس ہو جاتا ہے، جب آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق ان کا تنگ ہو جاتا ہے، ان کے اوپر پریشانی آنے لگتی ہے، ان کا مطلب کہ کام رکے ہوئے ہوتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کر کے گناہ کے پہاڑ بن جاتے ہیں، تو اب آدمی کیا کرے؟ اللہ میں تو کہتا ہے معافی مانگو، معاف کرنے والا ہو، بالکل معاف کرنے والا ہے۔ مسلمان تو خوش نصیب ہے، مسلمانوں کے لیے سب کچھ ہے، جو اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں اس کے لیے سب کچھ ہے، اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، مجھ سے ہی مانگو، اس کو اللہ میں معاف کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں زندگی میں گالی نہ دینی چاہیے، جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، نہیں بولنا چاہیے، لیکن گالی کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا ہے کہ گالی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا کے پہنچتی ہے۔ میں کسی کی بہن کو یا کسی کی ماں کو گالی دوں گا تو وہ کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، اور گالی دینے سے ہماری زبان بھی تو ناپاک ہو جاتی ہے نا۔ جب ہماری زبان پاک نہیں ہے تو اس سے پھر ہم لوگ کس طرح اللہ سے فریاد کریں؟ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم صبح گالی دیتے آ رہے ہیں اور شام کو ہم نے چسکی لگا لی ہو، پھر رات کو آگے ہم اللہ کی طرف کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ پاگل بنے ہوئے ہیں تو ہم لوگ۔ یہ اللہ تو خلوص کے ساتھ، آپ میں کتنا ہی پہاڑ جتنا گناہ کیوں نہ ہو، آپ خلوص سے اللہ سے مانگیں، پنجتن پاک سے مانگیں، اولاد رسول پاک سے مانگیں، کیونکہ جب حضرت نوح کی کشتی انہی کے وسیلے سے کنارے لگ سکتی ہے، حضرت آدم کی دعا انہی کے وسیلے سے پوری ہو سکتی ہے، تمام مشکلیں ان کی سے دور ہو سکتی ہیں، تو ان کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ بہرحال یہ عمل جو میں آپ کے لیے لے کر آیا اس کے اندر یہی ہے کہ آپ نے گالی نہیں دینی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں میرے لیے زندگی میں خوشحالی عطا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں میری ترقی ہو جہاں میں جاب کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں میرے کاروبار میں آمدن میں اضافہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی خوشحالی سے گزرے، لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کو جھک جھک کے سلام کریں، تو آپ ہی کے لیے یہ وسیلہ ہے، وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ معصوم نے فرمایا کہ جو اگر لاکھوں گناہ اس سے سرزد ہو گئے تو اب اس کو چاہیے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول آ کے درود پاک پڑھیں اور ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ العظیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے استغفر اللہ ربی توب علیہ، استغفر اللہ ربی توب علیہ۔
معصومین فرماتے ہیں کہ اگر یہ وظیفہ آپ 40 دن کر لیں، اللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ آپ کو خوشحال بھی بنا دے گا، اللہ آپ کی مرادوں کو بھی پورا کر دے گا، اللہ آپ کی بیماریوں کو بھی دور کر دے گا، اللہ آپ کے گھر سے نحوست ختم کر دے گا، اللہ آپ کے رزق میں برکت لے آئے گا، لوگ آپ کی عزت بھی کیا کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس کو 2 تصویر باقاعدگی سے پڑھنا ہے اور 40 دن تک پڑھنا ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ اس کے علاوہ آپ اس کو جو اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، یہ تو عمل میں نے بتا دیا، لیکن چاہتے ہیں کہ ہمارے اور گناہ معاف ہوتے جائیں گے، تو آپ چلتے پھرتے بھی استغفر اللہ ربی پڑھتا رہے۔ آپ جو فضول کاموں میں ٹائم دے رہے ہیں، آپ آفس جا رہے ہیں تو صبح استغفر اللہ ربی تو بولا، استغفر اللہ ربی تو بولا۔ اتنا آسان عمل میں نے آپ کو بتایا نا، کہ اگر بچے کو یہ تھوڑا سا دن لٹایا جائے تو بچہ بھی اس کو پڑھنے کے تیار ہوگا۔ اب اگر اس کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی خوشحال ہو، میرے رزق میں برکت ہو، مجھے بہت سارا پیدا ہو، میرے رزق کی بارش ہو، اور یہ جو اس کا عنوان تھا نا کہ آسمان سے رزق کی بارش ہونا، میں نے وہ آپ کو بتایا نہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ ایسے دے دیتے ہیں۔ جو میں نے اس کو پڑھا تھا، جو جیسے امام نے بتایا تھا کہ رزق کی بارش ہوتی ہے اس کے، اور رزق کو ہم نے اگر روپیہ سمجھ لیا تو وہ اس کو عمل نہ کرے۔ رزق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ میں اپنے لیے کیا دعا مانگوں، تو حضرت علی نے فرمایا اپنی صحت اور تندرستی کی دعا مانگو، اس سے بڑھ کر انسان کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کی جب ہم بات کرتے ہیں، رزق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، صرف کیش اور نوٹ نہیں اوپر سے چل کے آتا، یہ ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے، اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ ویڈیو ہی دیکھنا چھوڑ دیں۔ جب آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ان کی اولاد نے فرمایا، پاک ہستیوں نے آپ کے لیے بتایا، اگر آپ اتنا آسان وظیفہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ مجرد وظیفہ ہے، بہت اتھینٹک وظیفہ ہے، بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔